بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاک بھارت جنگ کی چنگاری سلگ اٹھی، بھارتی فوج کے کئی فوجی پھڑکا دیے، بارڈر سے باڑ کٹ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت جنگ کی چنگاری سلگنے لگی ہے۔ بھارتی فوج کے کئی فوجی اس وقت پھڑکا دیے گئے ہیں، بارڈر سے باڑ کاٹ دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے کہ بھارت اور پاکستان اس وقت آمنے سامنے آ کے جگہ ہیں اور بھارت کی الٹی گنتی شروع۔ بھارتی فوج کو چھیڑ خانی مہنگی پڑ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سرحد پر کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوج نے بھارت پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس میں کئی بھارتی فوجی کے مارے جانے کا خدشہ موجود ہے اور متعدد چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ بھارت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان 1947 سے لے کر 2024 تک 3 سے 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جس میں کارگل جنگ لاسٹ 1999 میں وہ سر فہرست ہے۔ ان جنگوں کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات اور فوجی کشیدگی جاری رہتی ہے۔ 2019 میں خطرناک ترین پلوامہ حملے کے بعد بھارت آپے سے باہر ہو گیا تھا اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، جس پہ پاکستان نے ان کا جنگی طیارہ تباہ کیا تھا اور ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا تھا۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مین وجہ ہے وہ کشمیر ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شہرک کہتا ہے، جبکہ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ مانتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر ہی کئی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں، لیکن اب تک یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکا۔ حالیہ کشیدگی بھی اس تنازع کی ایک اور کڑی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ہونے والی جھڑپیں دونوں ممالک کے لیے بھاری جانی اور مالی نقصان کا باعث بنی ہیں، لیکن ہر بار دونوں ملکوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے سرحدی جھڑپوں میں حصہ لیا تھا۔ پاکستان نے بارہا بھارتی حکومت اور فوج کو متنبہ کیا کہ اگر بھارتی فوج نے اپنی جارحیت نہ روکی تو پاکستان اپنے دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی کرے گا، لیکن بھارت کی چھیڑ خانی جاری رہی تو اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج نے حالیہ حملوں نزدیک اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ LOC کے قریب بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فوجوں کی تعیناتی میں اس وقت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بھارت کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جہاں سے پاکستان کے شہری علاقے اور فوجی مقامات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایک منظم حکمت عملی کے تحت حملہ کیا ہے۔ پاک فوج نے اس حملے میں جدید ہتھیاروں اور میزائل سسٹمز کا استعمال کیا۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں بھارتی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں اس حملے کے بعد کافی ہلچل مچی ہوئی ہے اور بھارتی حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس حملے کے فوراً بعد کوئی واضح بیان نہیں آیا، لیکن بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ بھارت کی فوجی قیادت بھی اس حملے سے حیران ہے، پریشان ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی صدر مضبوط جوابی کارروائی کی توقع کر نہیں رہی تھی۔ بھارتی عوام اور میڈیا میں حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس حملے کا بھرپور جواب دے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان نے اس وقت حملہ کا فیصلہ کیا جب بھارتی فوجی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں، اور اس وقت کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے بھارت پر واضح برتری ہے، خاص طور پر کشمیر کے محاذ پر۔ پاکستانی فوج نے نہایت مہارت کے ساتھ اس حملے کو انجام دیا، جس سے بھارت کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ اس حملے کے بعد بھارت کو
ایک بار پھر اپنی فوجی حکمت عملی پر غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ فوجی جھڑپوں کی نوعیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس حملے کی کافی ہلچل مچ گئی ہے۔ امریکہ، چین اور روس دیگر عالمی طاقتیں اس حملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی، جبکہ پاکستان کی حمایت کا بھی اشارہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت آپے سے باہر دکھائی دے رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزیاں جاری و ساری ہیں۔ پاکستان نے بارہا بھارت کو متنبع کیا، لیکن چھیڑ خانی کا سلسلہ ختم ہو نہیں سکا، اور اب پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے، جس سے بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک لائن آف کنٹرول کی جنگ بندی کی جانب سے بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں کی جاتی رہی ہیں۔ پاکستانی شہریوں اور فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے، جس کے جواب میں پاک فوج نے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن جوابی کارروائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر بھارتی فوج نے اپنی جارحیت نہ روکی تو منہ توڑ جواب دینے کا جو وقت ہے وہ آن پہنچے گا۔ اس کے علاوہ LOC پر دونوں ممالک جو ہے وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے کھلم کھلا تابڑ توڑ کرویا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کے سینئر ترین سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہری بھی زخمی ہوئے۔ بھارتی قابض فوج LOC ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس ان کی صریحاً خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں کرنے میں ملوث ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی تنستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائے اور LOC ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔